الرحیم والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا۔ رحمت اور بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے، جنہوں نے کتاب و سنت کو ہم تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت اور کوششیں کی۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس دنیا میں بلکہ معمولات زندگی میں ہر انسان کو جس کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہدایت اور رہنمائی ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں اس کی ضرورت ہے، اور ہدایت پانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی۔ اور ہدایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتانے کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ ہدایت پر چلتے کیسے ہیں یہ چل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے بتایا، اور ہدایت کا منزل جو جنت ہے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے تعلق سے اس جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو ہم نے یہ سمجھا اس سے پہلے کہ ہدایت کس کو کہا جاتا ہے، اور ہدایت کے تعلق سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو صراط مستقیم ملے، صحیح راستے پر ہم رہیں، تو اس کے لیے کچھ اسباب اور وسائل ہیں جن کا اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ ہدایت پانے کی تڑپ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، وہ لوگ جو ہدایت چاہتے ہیں، جن کے اندر ہدایت پانے کی تڑپ ہے، جذبہ ہے کہ ہم کو صحیح راستہ پانا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی تمیز ہم کو کرنی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ہدایت کی توفیق دیتے ہیں، وَزَادَهُمْ هُدًى، اور مزید ان کی ہدایت میں ہم اضافہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ایک انسان کے اندر ہدایت پانے کی اور صحیح راستہ پانے کی، اس پر چلنے کی تڑپ ہوگی، وہ کوشش کرے گا، تحقیق کے میدان میں وہ آگے بڑھے گا، وہ جانچے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح اور غلط کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں زادہم ہدی، ہم اس کی ہدایت میں اضافہ کریں گے، وآتاہم تقواہم، اور ہم اسے اس کا بچاؤ بھی عطا کریں گے، اسے اس کا بچاؤ بھی عطا کریں گے۔ یعنی ہدایت کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو ہم دور کریں گے اس کے لیے۔ اس سے قبل کے خطبے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح راستہ پانے کے لیے، صحیح دین پانے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، اور آخرکار وہ کامیاب ہوئے۔ تو وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، جو انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم کو صحیح جاننا ہے، صحیح دین پر عمل کرنا ہے، جو معاشرے میں موجود دین ہے وہ نہیں، بلکہ جو اللہ اس کے رسول نے جو دین دیا ہے اس دین کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ محمد کی اس آیت کی جب تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ای والذین قصدوا الہدایہ وفقہم اللہ لہا، کہ جب بھی کوئی انسان صحیح راستہ پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، عزم کر لیتا ہے، وفقہم اللہ لہا، تو اللہ رب العالمین اس کو اس کی توفیق دیتا ہے۔ فہداہم الیہا، اور اللہ رب العالمین اس راستے کے جانب اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ وثبتہم علیہا، اور اس راستے پر جمنے کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ وزادہم منہا، اور مزید اس کی ہدایت کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد وآتاہم تقواہم، اس کی تفسیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی وَأَلْهَمَهُمْ رُشْدَهُمْ،
کہ ہم اپنے رشد کا اس کے اندر الہام کرتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ معمولات زندگی میں غلطیوں سے بچنے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کی صلاحیت ہم اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ تو ایک انسان جب اس کے اندر واقعی تڑپ ہو، صحیح اور غلط جاننے کی تڑپ ہو اس کے اندر، تو وہ کوشش کرتا ہے، اور جب وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس میں کامیاب کرتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر واقعی ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح راستے کی معرفت ہم کو ہو، صحیح چیز ہم جانیں، تو اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جن کو ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، اس کو پانے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، تو وہ بھیڑ کے بجائے دلائل کو ترجیح دیتے ہیں۔ بھیڑ کے بجائے دلائل کو ترجیح دیتے ہیں۔ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ اہم نہیں ہے، بلکہ صحیح کیا ہے اس کے تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ بھیڑ کو نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، اس کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ صحیح کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو کیا سارے لوگ غلط ہو جائیں گے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر روئے زمین میں موجود اکثریت کے پیچھے آپ چلیں گے تو یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ آج ایک بڑی دلیل شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر کے ان کو مطمئن کر دیا ہے کہ کیا ہمارے جو اسلاف تھے کیا وہ غلط تھے، ہمارے آبا و اجداد جو کچھ کرتے تھے کیا وہ غلط کرتے تھے، اور حق بتانے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی چند سالوں پہلے ان کا وجود ہوا ہے، تو ان کو کیا معلوم، یہ تو سب کو غلط بتا رہے ہیں، سارے اعمال غلط بتا رہے ہیں۔ اصل یہ نہیں ہے کہ کون غلط کس کو بتا رہا، اصل یہ ہے کہ بتانے والا دلیل دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے۔ بتانے والا آپ کی رہنمائی اپنی جانب کر رہا ہے کہ کتاب و سنت کی جانب کر رہا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بھیڑ کیا کر رہی ہے یہ اہم نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دور میں جو اکثریت ہو وہی صحیح ہو، ہاں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اکثریت صحیح ہوگی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس وقت سارے کے سارے مسلمان رہیں گے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ اکثریت کے پیچھے چلنے والے وہ دلائل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اکثر اور اکثریت کے پیچھے آپ بھاگیں گے دلائل کو چھوڑ کر کے، سارے لوگ جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہو سکتا ہے، جو بہت سارے لوگ جس کام کو انجام دے رہے ہیں وہ کام اچھا ہو سکتا ہے، ورنہ اتنے سارے لوگ کیوں کرتے تھے۔ یہ جب فکر شیطان انسان کے ذہن میں بٹھا دیتا ہے تو اس کے لیے حق کو تلاش کرنا یا حق کو پانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اس لیے کہ اکثریت گمان کی پیروی کرتی ہے۔ گمان کیا ہے؟ سارے لوگ غلط تھوڑی ہو سکتے، صحیح ہو سکتے ہیں۔ اتنے سارے لوگ اور اتنے سارے ائمہ اور اتنے سارے علماء یوٹیوب کے اوپر موجود بیان کر رہے ہیں، کیا سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں؟ سارے لوگ غلط رہنمائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، جو زیادہ لوگ بول رہے ہیں وہی چیزیں صحیح ہوں گی۔ تو یہ شیطان ذہن میں ٹھوس دیتا ہے انسان کے، اور پھر وہ دلائل کی طرف نہیں آتا ہے، وہ صحیح بات کی طرف اس کو رہنمائی نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہم الا یخرصون، یہ جتنے لوگ ہیں جو لوگ اکثریت کے تابع ہیں، ان میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ اٹکل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جھوٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کیا ہے؟ آج 15 شعبان ہے۔ اکثریت آپ یہ چیز دیکھیں گے، محسوس کیے ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں کہ اس شعبان کو لے کر کے، چاہے وہ رجب کا مہینہ جو اس سے پہلے گزرا اور یہ شعبان کا مہینہ، خاص طور سے اس دن کو اور اس رات کو کتنی اہمیت کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بغیر یہ جانے کہ اس کے اوپر کچھ دلیل ہے یا نہیں۔ ہاں اکثریت کر رہی ہے، باپ دادا سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ رسم چل رہا ہے ہمارے یہاں، وہ ہونا چاہیے، وہ سارے غلط ہو سکتے ہیں کیا؟
تو کیا غلط ہو سکتا ہے؟ رات میں اگر ہم عبادت کر لیتے ہیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ رات جاگ لیتے ہیں، کچھ دعائیں کر لیتے ہیں، کچھ مخصوص انداز میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قضائے عمری کر لیتے ہیں. اتنی ساری نمازیں چھوٹ گئی ہیں لا علمی میں، تو کم سے کم یہ کر لیں تو ان نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا، بغیر یہ جانے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اکثریت کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ان کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ دلائل تلاش کرنے کی، اس کو ڈھونڈنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق ہی چھن چکی ہے، وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. شعبان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شعبان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ملتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ شعبان کے اکثر ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے گزرتے تھے. تو جو چیزیں صحیح ہیں وہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے. اکثر ایام، بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل اگر کسی 2 مہینے کا روزہ میں نے رکھتے ہوئے دیکھا تو شعبان اور رمضان ہے. یہ 2 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مسلسل روزے رکھتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اکثر ایام کے روزے رکھتے تھے، لیکن صرف 15 شعبان کے روزے اللہ کے نبی رکھتے تھے. اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ہم کم سے کم ان چیزوں کو دیکھیں جو واقعی صحیح ہیں. لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کیا بیان کر رہے ہیں، مساجدوں میں کیا بیان ہو رہا ہے. دلائل آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر کے افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی بیویاں کیا بیان دے رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے. اس کے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، اس رات کو جاگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اگر واقعی ایمان والے ہو تو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. عبادت وہی معتبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں کون سا گناہ ہے؟ گناہ، جرم ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو جرم ہے، صحابہ نے نہیں کیا تو جرم ہے. اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے پابند ہیں، آپ کے اسوہ اور آپ کے نمونے کے پابند ہیں. تو ہم اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ پاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین جو ہے روئے زمین پر نگاہ ڈالتا ہے اور ان تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کے. ایک وہ جن کے عقیدے میں خرابی ہو، اور دوسرا وہ جو 2 لوگ جو آپس میں دشمنی رکھتے ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس کا یہ مطلب کیا ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزاری جائے؟ اگر ایسا ہے تو ہر پیر اور ہر جمعرات کو عبادت والی رات بنانی پڑے گی. اس لیے کہ یہی بات اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے روزے کے متعلق بھی کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس نام اعمال پہنچائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے 2 لوگوں کو چھوڑ کے سارے لوگوں کو بخش دیتا ہے. تو جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بارے میں کہا، وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے بارے میں کہا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس بھیجے جاتے ہیں. میں احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرے نام اعمال اللہ کے سامنے پہنچائے جائیں تو میں روزے سے رہوں. تو یہ پیر اور جمعرات کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو پیر اور جمعرات کی رات کو کیوں نہیں ہم جاگتے ہیں؟ اگر شعبان میں اعمال پہنچانے کی وجہ سے اور اللہ کے بخشش کرنے کی وجہ سے ہم رات میں جاگ رہے ہیں سال میں 1 دن، تو پھر ہر پیر اور ہر جمعرات کو جاگنا پڑے گا اگر دلیل یہی بنی تو. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے، پتہ یہ چلتا ہے نہ صحابہ نے ایسا کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو اس لیے نہیں کی جاتی ہے. نبی نے بیان تو کیا. یہاں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ عقیدہ اپنا خالص رکھا جائے، عقیدہ اپنا خالص رکھا جائے.
لوگوں کے درمیان جو دشمنیاں ہیں اس کو ختم کی جائیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے بخشش کے ہم مستحق بن سکیں۔ تو جو کرنے کی ہے وہ تو کرتے نہیں ہیں، رات بھر جاگ کر کے اور گھروں کو سجا کر کے، قبرستانوں کو آباد کر کے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اعمال کتاب اللہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہیں۔ قبروں پر جانا یہ آخرت کو یاد دلانے کا سبب ہے، آخرت کے یاد آنے کا سبب ہے، لیکن کوئی مخصوص دن اور مخصوص رات اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ روحوں کی آمد ہوتی ہے گھروں میں، یہ بدعقیدگی ہے۔ روح یا تو علیین میں رہے گی یا تو سجین میں رہے گی۔ دنیا کے قید خانے کو توڑ کر کے کسی مجرم کے لیے باہر آنا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ نے جس کو جہاں رکھ دیا وہاں سے جب چاہے آ سکتا ہے۔ یہ بدعقیدگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ جو لوگ واقعی ہدایت چاہتے ہیں اور صحیح راستہ پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہ بھیڑ کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، اکثریت کیا کر رہی ہے اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ دلائل کو ترجیح دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، وہ چیز تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو ٹھیک ہے، اس فرمان کے تحت آپ نے اعمال کیا انجام دیے، آپ نے کیا کیا، آپ کو دیکھ کے صحابہ نے کیا کیا، یہ ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ آپ سے یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ تم ان کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ لوگ ہدایت کیسے دے سکتے ہیں؟ اصل ہدایت جو ہے جو اللہ کے جانب سے آئی ہوئی ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ان دلائل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی، ہدایت آنے کے بعد، صحیح بات کی معرفت ہونے کے بعد، اگر آپ لوگوں کے خواہشات کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو یاد رکھیے اللہ کے بالمقابل نہ تو آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ خطاب تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن پوری امت مخاطب ہے اس سے۔ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، لوگ تو بہت کچھ چاہتے ہیں، ہاں شادی بیاہ کا موقع ہے، اللہ فرماتا ہے لئن اتبعت اہواءہم، اگر ان کے خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے بالمقابل آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا۔ گھر کی عورتیں پتہ نہیں کیا کیا چاہتی ہیں، سماج کیا کیا چاہتا ہے، شادی میں ہلدی بھی ہونا چاہتے ہیں، مہندی ہونا چاہتے ہیں، ڈھول باجے چاہتے ہیں، ویڈیوگرافی ہونا چاہتے ہیں، یہ سب خواہشات ہیں لوگوں کے۔ گھر میں تیجا ہو، 40واں ہو، فاتحہ ہو، نظر و نیاز ہو، یہ سب چاہتے ہیں۔ سماج یہ چاہتا ہے، معاشرہ یہ چاہتا ہے، جس معاشرے میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں وہ معاشرے کا رویہ یہی ہے۔ لیکن لئن اتبعت اہواءہم، اگر ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے خواہشات کو، ان کے خواہشات پر عمل کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو یاد رکھو اللہ کے بالمقابل تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہدایت وہ نہیں جو لوگ کر رہے ہیں، ہدایت اصل وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت اللہ کے جانب سے آتی ہے۔ ہدایت کا مصدر کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن نے بیان کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس۔ ہدایت پانا ہے، ہدایت لینی ہے تو اکثریت کے پیچھے مت جاؤ، قرآن پڑھو، قرآن سے اپنا ربط و تعلق جوڑو، اس کو سمجھو، اس کے تعلیمات کو سمجھو۔ لیکن کیا ہے قرآن کا معاملہ؟ قرآن آج پڑھنے کی حد تک ہے اور مخصوص موقع پر پڑھنے کی حد تک ہے۔ روح نہیں نکل رہی ہے، قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، جلدی چلے جائیں گے۔ روح نکل گئی، اب ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھو۔ تو آج قرآن جانے کے لیے، قرآن ثواب پہنچانے کے لیے، قرآن جو ہے بیمار ہو گئے تو اس کی شفا کے لیے، بس قرآن قسم دینے کے لیے، انہی چیزوں کے لیے قرآن رہ گیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس ہے۔ ہدایت کے سبب اور ہدایت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کو نازل کیا تھا،
لیکن آج اس کو فاتحہ، نذر و نیاز اور ایصال ثواب کے اندر ہی لوگوں نے منحصر کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کے خواہشات ہیں، لوگ ایسا چاہتے ہیں، خاندان ایسا چاہتا ہے، جیسے ہی تدفین ہوتی ہے گھر کا ایک فرد کھڑے ہو کر کے فلاں مسجد میں فلاں جگہ فلاں مقام پر ان کے لیے جو ہے فاتحہ خوانی کی جائے گی، نذر و نیاز کیا جائے گا، ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے گا۔ قرآن پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا نہیں، خالی قرآن پڑھا جائے گا، پیٹ بھرا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب ہے، وہ بینات من الہدی، اور قرآن ہدایت کی وضاحت اور ہدایت کی دلائل بھی قرآن کے اندر موجود ہے، بینات بھی ہے قرآن کے اندر، والفرقان، اور حق کیا ہے، غلط کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کی بھی وضاحت قرآن ہی سے ملے گی۔ آج معاشرے میں بیٹھ کر کے بہت سارے لوگ یہ ہماری بات صحیح، ہمارا مسلک صحیح، ہمارا طریقہ صحیح، ہمارا رویہ صحیح، ہمارا کام صحیح، قرآن بتائے گا کس کا صحیح؟ قرآن بتائے گا کس کا صحیح؟ اس لیے کہ قرآن فرقان ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے بھی اللہ نے اتاری ہے۔ تو ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ مصدر ہے، قرآن مصدر ہے، اس کو پڑھو، اس کے تعلیمات پر عمل کرو، تب جا کر کے ہدایت ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز کے بارے میں، دوسرے مصدر کے بارے میں، انی وقد ترکت فیکم شیئین کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ واقعی اگر ہدایت پر رہنا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب پڑھو، اس کے تعلیمات کو جانو اور میرے طریقے کو سمجھو کہ میں نے اس قرآن کو تمہیں کیسے سکھایا، کیسے بتایا، اس کے اوپر عمل میں نے کیسے کیا۔ یہ دیکھو تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ میں جوڑی۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا ہے؟ معمولات صحابہ، معمولات صحابہ کہ کیا صحابہ نے ایسا کیا یا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، قرآن نے کوئی بات کہی، تو اس پر صحابہ نے عمل کیسے کیا؟ تو معمولات صحابہ کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات آئیں گے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، میرا طریقہ صحیح، ان کا طریقہ صحیح، یہ فلاں بیان کر رہے ہیں، وہ فلاں بیان کر رہے ہیں، ایسے بہت ساری باتیں آئیں گی، انسان الجھ کے رہ جائے گا، کس کی مانے کس کی نہ مانے، کیا کریں کیا نہیں کریں۔ جب ایسے الجھاؤ والا معاملہ پیدا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی، اس وقت میری سنت کی معرفت حاصل کرنا، میرا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کرنا، کون صحیح کون غلط یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے میرا طریقہ کیا تھا، وہ تلاش کرنے کی ضرورت رہے گی۔ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينِ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے خلفاء کا طریقہ جو ہدایت پر تھے، جو ہدایت پر یہ تھے، ہدایت یافتہ تھے، ان کے طریقے کو تلاش کرنا کہ انہوں نے نذر و نیاز کیوں نہیں کیا، انہوں نے فاتحہ کیوں نہیں کی، انہوں نے 11ویں کیوں نہیں کی، انہوں نے شعبان کے 15ویں رات میں جاگی کیوں نہیں، انہوں نے قضائے عمری کیوں نہیں پڑھی، یہ دیکھنا ہے۔ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينِ الْمَهْدِيِّينَ، خلفاء کی زندگی کو دیکھنا ہے، صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، ان کے فہم کو دیکھنا ہے، ان کے عمل کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا۔ ان کو تو اللہ نے حکومت عطا کی تھی، اسلامی حکومت تھی، ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر انہوں نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا تو نہیں کرنا ہے، کیا تو کرو۔ تو یہ مصدر و ماخذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اللہ کی کتاب، نبی کا طریقہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے معمولات زندگی، ان کو ہم دیکھیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مصدر اور ماخذ ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے ہدایت پانے کے لیے؟ کہ انسان بھیڑ کو نہ دیکھے بلکہ دلائل کو ترجیح دے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور تیسری بات اور تیسری چیز یہ ہے کہ علم اہل حق سے لے، علم اہل علم سے لے، علم اہل علم سے لے۔ آج کیا ہے؟ آج انسان آسان پسندی کا شکار ہو گیا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، آج ہر چیز گھر بیٹھے مل جاتی ہے، زومیٹو سے، سویگی سے اور فلپ کارٹ سے، امیزون سے، ہر چیز گھر پہ آ جا رہی ہے۔ اب دین سیکھنے کے لیے کون اتنی محنت کرے گا؟ مسجد میں جائیں، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا کسی عالم سے ربط کریں، ان کے پاس جا کر کے بیٹھیں، اس مسئلے کو سمجھیں، اس سے بہتر موبائل نکالو، جیسے سامان آرڈر کرتے ہو ویسے ہی آرڈر کر دو سوال۔ تو یہ آج ایک آسان طریقہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔
اب جب آپ سرچ کریں گے تو وہاں جو لسٹ آئے گی وہ قادیانیوں کی ہے، وہ شیعوں کی ہے، وہ گمراہ لوگوں کی ہے۔ آج کل توحیدخالص.com پہ شرکخالص.com ملے گا آپ کو، تو آپ کو دیکھیں گے کہ وہاں توحیدخالص.com لکھا ہوا ہے، لیکن خالص شرکیہ مسائل آپ کو سامنے آئیں گے۔ تو آسانی سے چیزیں مل جائیں، اس لیے دین میں بھی محنت نہیں کرنی ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا۔ صبح کی ہوگی نا اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے کسی عالم کے پاس جا کر کے معلوم کریں، تو اس کے لیے گوگل پہ سرچ کرو، وہاں جیسے دیگر سامان گھر پہ آ جاتے ہیں ایسے ہی مسائل بھی آ جائیں گے۔ تب وہاں سے قادیانیوں کا مسئلہ لے لیا، جو دل میں آیا، جو سامنے آئی، دو چار چیزیں لے لیے اور اسی کو دین سمجھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے دلوں سے نہیں کھینچے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کے علم اٹھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لے گا۔ پھر کون بچیں گے؟ علماء نہیں بچیں گے، پھر لوگ جہلا کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور پھر ان سے سوال پوچھیں گے، وہ فتویٰ دیں گے۔ یہ گوگل کیا ہے؟ عالم ہے، اس کے اوپر تو ہر کوئی اپنا ڈاٹا ڈال سکتا ہے، وہاں سے آپ مسئلے لے رہے ہیں، تو ہوگا یہ سوال پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علم، اہل علم سے ایک حدیث ہم بار بار سنتے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے پھر سکھائے، جو قرآن سیکھے پھر سکھائے، جو نہ سیکھے وہ سکھائے۔ یہ کہاں ہے؟ جس نے سیکھا ہی نہیں، کبھی مدرسے میں گیا نہیں، یہاں سے وہاں سے یہ کتاب وہ کتاب، یہ چیز وہ چیز پڑھ کر کے سیکھ لی۔ آج لوگوں کو سیکھنے سے زیادہ سکھانے کا شوق ہے۔ یہ جتنے بھی اس قدر جو لوگ آج پیشوائی کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور یہاں وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے ان گمراہوں کی کہ ان کو سیکھنے سے زیادہ سکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن، پہلے سیکھنا ہے پھر سکھانا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم پہلے سکھائیں گے۔ ایک آدمی کو سوئمنگ نہیں آتی ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے، ہم کو سکھا دیجئے، یا وہ آپ سے کہے کہ میں کنارے پر کھڑا ہوں اور آپ تیریے، میں یہاں سے بتاؤں گا ہاتھ کیسے مارنا ہے، اور اگر ڈوبنے لگا تو اس کو خود نہیں آتی ہے، یہ بچائے گا کیسے؟ تو جیسے ہم کہتے ہیں نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے کبھی مدرسے کا رخ نہیں کیا ہے، کبھی گئے نہیں ہیں، علماء کے مجلس میں بیٹھے نہیں، انہوں نے اپنی زندگی نہیں لگائی ہے، یہاں سے وہاں سے انہوں نے کوئی ڈگری حاصل کر لی، آن لائن سیکھ لیا، آن لائن ڈگری لے لی، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اکثریت اس کے پیچھے جا رہی ہے، لائک زیادہ ہیں، سبسکرائبر زیادہ ہیں، دیکھنے والے زیادہ ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِكَ، اکثریت جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہاں جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو علم اہل علم سے لینا، علم اہل حق سے لینا، ان لوگوں سے لینا واقعی جنہوں نے علم سیکھا ہے، جن کو تجربہ ہے، جو مسائل کو دیکھ کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ نہیں جو یہاں وہاں سے جنہوں نے کچھ سیکھ لیا اور آپ سکھانے بیٹھ گئے۔ تو یہ آج فتنوں کا دور ہے، دین کے لیے محنت کرنی پڑے گی، سیکھنی پڑے گی، صحیح باتیں جاننے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، تب آپ کو کوئی چیز حاصل ہوگی۔ تو سیکھنے سے پہلے سکھانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کو نماز پڑھنے کا شوق ہو اور وضو کے مسائل نہ معلوم ہو، کیسے کام چلے گا اس کو؟ اس نے سیکھا ہی نہیں۔ نماز پڑھنے کا شوق ہے، وضو کے مسائل نہیں معلوم، طہارت کے مسائل نہیں معلوم۔ تو علم اہل علم سے لینا، یہ تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک تو ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تڑپ اور طلب ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہم اکثریت کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ دلائل کو ترجیح دیں، صحیح دلیل کی معرفت ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے علم اہل علم سے لینا، حق اہل حق سے لینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں الہ العالمین ایمان اور توحید پر اللہ رکھے۔ الہ العالمین جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔